السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد سجاد انصاری ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس لائق ہو پائیں گے کہ ترقی پسند تحریک سے متاثر اہم شعراء کرام کی خدمات کا جائزہ لے پائیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے نشست کا۔ ترقی پسند تحریک کے علمبردار شاعروں میں فیض احمد فیض، مخدوم محی الدین، اسرار الحق مجاز، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی اور اختر الایمان وغیرہ کے نام سر فہرست ہیں۔ ناظرین، میں ایک بات بتاتا چلوں کہ ترقی پسند تحریک سے متاثر جتنے بھی شعراء کرام ہیں ان سب کا جائزہ لے پانا جو شیر لانے کے برابر ہے۔ یہ ناممکن جیسی بات ہے کہ تمام شعراء کرام کی خدمات کا جائزہ لیا جائے، چاہے وہ مختصراً ہی کیوں نہ ہو، ناممکن جیسی بات ہے۔ لہٰذا اس میں ہم لوگ چند اہم ترقی پسند جو شعراء ہیں ان کی خدمات کا جائزہ لیں گے۔ تو یہ جو نام آپ نے دیکھا یہ اہم شعراء کرام ہیں۔ ان شعراء نے اپنی تخلیقات میں ترقی پسندیت کہتے ہیں، ترقی پسندی جو ہے، جو آپ ترقی پسند تحریک سے واقف ہیں، اس پر ایک ویڈیو بنایا جا چکا ہے، اسے آپ دیکھیں۔ تو ترقی پسند تحریک جب اپنے شاعری میں وہ لوگ لے کر کے آئے شعراء نے تو اسے ترقی پسندیت کہا گیا، کو نمایاں جگہ دیا اور اس تحریک کو مقبول عام کیا۔ اس تحریک کے قافلہ سالاروں میں سب سے اہم نام فیض احمد فیض کا ہے۔ قافلہ سالاروں یعنی کہ بنیاد گزار جو اسد بخش رہے تھے اس وقت، اہم نام فیض احمد فیض کا ہے۔ فیض غزل کی کلاسیکی روایت سے بھی مستفید ہوئے اور انقلابی فکر سے بھی استفادہ کیا۔ یعنی فیض احمد فیض نے غزل کی کلاسیکی جو روایت ہے ان کو وہ چھوڑے نہیں، وہ کلاسیکی روایت کے دامن کو بھی پکڑے رہے اور انقلابی فکر کو بھی اپنے شاعری میں جگہ دیے۔ انہوں نے شاعری میں نئی نئی تشبیبوں اور استعاروں کو متعارف کرایا۔ انہوں نے انقلابیت کے خاطر تغزل اور تغزل کے خاطر انقلابیت کو کبھی نہیں چھوڑا۔ یعنی کہ شاعری میں جو ادبی معیار ہوتا ہے اسے انہوں نے کبھی بھی نہیں انقلاب کے خاطر کبھی نہیں چھوڑا، اور پھر انقلاب کو تغزل کے خاطر نہیں چھوڑا۔ یعنی ان دونوں کو وہ ساتھ لے کر کے چل رہے تھے۔ بہت سے ترقی پسند شعراء آپ کو ملیں گے جنہوں نے ادبی معیار کو کھو دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، لیکن یہ ان میں سے نہیں ہے۔ فیض اس تحریک کے آغاز کے ساتھ ہی بڑی دلچسپی سے عملی طور پر اسے اسد بخشنے میں سرگرداں ہو گئے تھے۔ یعنی شاعری اور پھر جسمانی طور پہ جو تحریک کو منظم کرنے کی جو کام تھی اسے بھی وہ انجام دے رہے تھے۔ تحریک سے وابستگی کے بعد ان کی شاعری کا موضوع رومان کے بجائے اشتراکی بن گیا۔ اشتراکی ایک نظریہ ہے جو مزدور و محنت کشوں کی حمایت میں ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، مارکسی نظریہ ہے۔ ترقی پسند تحریک جو ہے اس نظریے سے کافی متاثر تھی، اس ویڈیو میں سمجھایا گیا ہے۔ ان موضوعات کی عمدہ ترجمان ان کی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، صبح آزادی درد آئے گا دبے پاؤں، اور شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں سے ہوتی ہے۔ یہ ان کی ترقی پسند نظمیں ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں، آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ انہوں نے کس طرح سے ترقی پسندیت کو اپنے کلام میں ظاہر کیا ہے۔ اگلا نام مخدوم محی الدین کا شمار صف اول کے ترقی پسند شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی نوجوانی کے عالم میں اس تحریک کا آغاز ہوا۔ تحریک سے نظریاتی ہم آہنگی کے سبب اس سے وابستہ ہو گئے اور حیدرآباد میں تحریک کی شاخ قائم کی۔ یعنی کہ جب یہ نوجوانی کے عالم میں تھے تو اسی وقت تحریک بھی اپنے عروج پر تھی، ترقی پسند تحریک، اور مخدوم جو ہے وہ تلنگانہ میں جو تحریک چل رہی تھی مزدوروں کی تحریک، اس میں وہ کافی نمایاں خدمات انجام دے رہے تھے۔ لہٰذا جب ترقی پسند تحریک سے وہ متعارف ہوئے تو انہیں پسند آیا اور پھر وہ اس تحریک کے رکن بن گئے اور حیدرآباد میں بھی اس تحریک کی ایک شاخ قائم کی۔ ان کی ابتدائی دور کی شاعری میں جمالیاتی اور خوشگوار احساس غالب ہے، لیکن وہ ان عشق کے خیالات کے حصار مانے دائرے میں حصار میں نہ رہ سکے
اور یہاں سے نکل کر انقلابی موضوعات کی طرف کوچ کیے۔ آتش کدہ، قمر اور سپاہی ان کی مقبول ترین نظمیں ہیں۔ علی سردار جعفری بھی تحریک کے قافلہ سالاروں میں سے ہیں۔ وہ پیچیدگی، لفاظی اور مرصع کاری کے بجائے راست بات کرنے کے قائل تھے، یعنی کہ باتوں میں جو مطلب جب ادبی معیار کی وجہ سے کبھی کبھی جو ہے پیچیدگی آ جاتی ہے، یا پھر لفاظی باتوں کو گھمانا، مرصع کاری مطلب باتوں کو بنا کر کے پیش کرنا، یہ تمام باتوں کو، ان تمام چیزوں سے وہ نفرت کرتے تھے۔ وہ راست مطلب وہ سیدھا جو دل میں ہے وہ کہہ دینا چاہتے تھے، اس طرح کے وہ شخص تھے۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار بے باک، نڈر ہو کر کے، بلا جھجک بے باک ہو کر کرتے تھے۔ ان کے یہاں سختی اور شدت پسندی پایا جاتا ہے۔ نئی دنیا کو سلام، ایشیا جاگ اٹھا، زندہ نامہ اور انقلاب ان کی ترقی پسند خیالات کی آئینہ دار ہیں، یہ ان کی نظمیں ہیں۔ یہ آپ ان نظموں کو یاد رکھیں، مروزی سوال میں آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے غزل کو بھی اپنا وسیلہ بنایا تھا۔ ان کے 2 مقبول اشعار دیکھیے۔ اے وطن پیارے وطن وہ بھی تجھے دیں گے، بچ گیا ہے جو لہو اب کے فسادات کے بعد۔ کام اب کوئی نہ آئے گا فقط دل کے سوا، راستے بند ہیں سب کوچے قاتل کے سوا۔ اسرار الحق مجاز کا شمار ترقی پسند تحریک کے اولین دور کے نمائندہ شعراء میں ہوتا ہے۔ وہ بیک وقت نظم اور غزل دونوں پر قدرت رکھتے تھے، لیکن ان کی جو شہرت ہے وہ نظم سے ہے۔ ان کی شاعری میں انقلابیت کی گھن گرج سنائی دیتی ہے، یعنی جو آواز ہے شور و گل سنائی دیتی ہے، اور رومانی فجا بھی چھائی رہتی ہے، لیکن یہ رومانیت عشق آمیز باتیں، شوخی اور بے باکی پاکیزہ نوعیت کی ہے۔ انہوں نے شاعری کو نعرہ بازی سے پاک رکھا اور فنی حسن کے ساتھ ترقی پسندی کو اپنے کلام میں جگہ دیا۔ آوارہ، اندھیری رات کا مسافر اور رات اور ریل وغیرہ ان کی شخصیت کی ترجمان ہیں۔ ان کی ترقی پسند غزلوں میں سے ایک شعر ملاحظہ کیجیے۔ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، ساحر لدھیانوی کے یہاں رومان اور انقلاب کا دلکش امتزاج ملتا ہے۔ یہ مجاز اور ساحر دونوں ہی جو ہے اس کے یہاں یہ رومانیت بھی ہے اور انقلابیت بھی ہے، اور ان دونوں کا امتزاج سے ایک نئی کیفیت ملتا ہے ان دونوں شاعر کے یہاں۔ ان کے یہاں شدت پسندی نہیں بلکہ انقلابیت کی ہلکی ہلکی آنچ ملتی ہے۔ ان کی ابتدائی دور کی شاعری عشق و محبت پر مبنی ہے، لیکن رفتہ رفتہ ان کی موضوعات میں تبدیلی ہوئی اور طبقاتی شعور، انسانیت، انقلابی آہنگ وغیرہ کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کی کامیاب نظموں میں پرچھائیاں، چکلے، کل اوراج اور بنگال وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے غزلوں کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ تو ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا، انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا۔ اس تحریک کے دوسرے صف کے نمایاں شعراء میں اختر علیمان ایسے شاعر ہیں جنہوں نے نظم کو نہ صرف اظہار کا ذریعہ بنایا بلکہ اس کی حیتوں میں کامیاب تجربے کیے۔ دوسرے صف سے مراد آپ معیار کے اعتبار سے نہ سمجھیں بلکہ وہ وقت کے حساب سے سمجھیں، میعاد کے حساب سے، یعنی کہ جب آغاز ہوئی تو وہ پہلے صف کے شعراء ہیں، اس کے بعد جب اور 10-15 سال کے بعد جو شعراء آئے وہ دوسرے صف کے شعراء ہیں، تو اس طرح سے۔ تو اختر علیمان جو ہیں وہ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے نظم کو صرف وسیلہ نہیں بنایا تھا بلکہ نظم میں مختلف حیت بھی پیدا کی تھی، جیسے نظم آزاد ہے، نظم معرہ ہے وغیرہ، ان میں وہ کافی نمایاں خدمات انجام دیے تھے۔ آزاد نظم اور معرہ نظم میں انہوں نے حیت کے اعتبار سے غیر معمولی اضافے کیے۔ انہوں نے نعرہ بازی کو اپنا وسیلہ بنانے کے بجائے، یہ وتیرہ ہے، وسیلہ لکھیں گے، وسیلہ بنانے کے بجائے زندگی کے قرب کو پیش کیا، یعنی کہ وہ نعرہ بازی نہیں کر رہے تھے۔ وہ جو پروپوگنڈا ہونے لگا تھا ترقی پسند تحریک میں، انقلابیت کو لے کر کے شدت پسندی آ گئی تھی، وہ اس طرح سے شاعری نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ زندگی میں جو درد ہے، جو
قرب ہے ان کو وہ پیش کرتے تھے۔ کل کی بات، قبر، ایک لڑکا اور دیوانہ، یوں نہ کہو وغیرہ ان کی کامیاب نظمیں ہیں۔ اس ضمن میں یعنی اس باب میں جو ہم لوگ ترقی پسند شعراء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اس ضمن میں کیفی اعظمی، جوش ملی آبادی، مجروح سلطان پوری، فراق گورکھ پوری، پرویز شاہدی، احمد ندیم قاسمی، معین احسن جذبی، شاد عارفی، وامق جون پوری اور سلام مچھلی شہری جیسے نامور اور ترقی پسند شعراء کا ذکر بھی ناگزیر ہے، یعنی کرنا لازمی ہے، لیکن اس مختصر سے خاکے میں اسے بیان کر پانا کوزے میں دریا سمونے جیسا ہے۔ ان شاعروں نے بھی اپنی تخلیقات میں ترقی پسندیت کو ترجیح دیا۔ اسٹالین، یانگسی کو سلام، جگنو، انقلاب وغیرہ ان شعراء کی عمدہ تخلیق ہیں۔ چند ترقی پسند غزلوں کے اشعار ملاحظہ کیجیے۔ یہ جو اوپر کے جو یہ تمام شعراء کرام ہیں، ان کی تعریف کرنے سے یہ جو نوٹ آپ کے سامنے ہے یہ کافی طویل ہو جاتا، لہٰذا اسے مختصراً اس طرح سے پیش کیا گیا ہے۔ اسے آپ کتابوں میں پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہوگا اپنے معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، یہ مجروح سلطان پوری کی غزل سے ہے۔ ہم گجر بجنے سے دھوکہ کھا گئے، کس قدر تاریکیوں میں آ گئے، یہ احمد ندیم قاسمی کی ہے۔ شہر در شہر جلائے گئے، یوں بھی جشن طرب منائے گئے، یہ ناصر کی ہے۔ نہ جانے کوئی منزل نور بھی ہے، کہاں تک چلیں ظلمتوں کے سہارے، مجروح کے دیکھیے۔ دیکھ زنداں سے پرے رنگ چمن، جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ ناظرین، آپ نے ترقی پسند تحریک سے متاثر اہم شعراء کرام کی خدمات کو دیکھا۔ امید ہے کہ آپ ان شعراء کرام کی جو شاعری کی نمایاں خصوصیات ہیں ان سے آپ واقف ہوئے ہوں گے، اور ان کی جو تخلیقات ہیں ان سے بھی آپ واقف ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگر کہیں میری غلطی دکھی ہو تو اسے نشاندہی کریں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اسے درست کر لوں۔ اب اگر آپ کو کسی اور موضوع پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ جلد سے جلد بنایا جائے گا۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔